اب آئے دن آپ کو ان سڑے ہوئے رافضیوں کے کچھ نہ کچھ میٹر دیکھنے کو مل جائے گا. اب آپ لوگوں نے کچھ ٹائم پہلے ہی دیکھا ہوگا کہ یہ صبر وارث نے کچھ چیلنج کیا تھا. ہر مسجد کا مولوی صدیق اکبر کس کو کہتا ہے؟ کس کو کہتا ہے؟ حضرت ابو بکر کو نا. جاؤ آج سے چیلنج ہے میرا، ہندوستان سے لے کر پڑوسی ملک اور پوری دنیا کے ملا کو، مفتی کو، کہ ایک حدیث سے بھی اگر مجھے ثابت کر دو کہ کبھی رسول اللہ نے حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہا ہو تو میں مولویت چھوڑ دوں گا. اب یہ سڑے ہوئے رافضی یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ علماء اہل سنت کے شعر ابھی صحیح سلامت ہیں ان جیسوں کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے. ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے مفتی سجاد عالم مصباحی صاحب کو. اور حضرت کے لیے ایک پیارا سا کامنٹ ضرور کریں، اور چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے. تو چلیے سنتے ہیں، آخر تک ضرور بنے رہیے گا. حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہا ہو تو میں مولویت چھوڑ دوں گا. ابے تو کہتا ہے کہ صدیق نام صرف سرکار علیہ السلام نے صدیق اکبر حضرت مولا کائنات کو کہا، اور کسی کو صدیق کا لقب یعنی اکبر بولا، صدیق کا بھی اس نے انکار کیا. دونوں طریقے سے انکار ہو رہا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف لفظ اکبر کا انکار ہے. سمجھ گیا نا؟ اس لیے کہ وہ تو یہ بھی نہیں سمجھتا ہے کہ اکبر اس میں تفضیل ہے اور اس کا مادہ اشتقاق کیا ہے، وہ کیا جانے، ہے نا؟ اس لیے اس نے صرف اکبر کا انکار نہیں کیا، صدیق کا بھی انکار کیا. کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ صدیق صرف حضرت مولا کائنات کو کہا گیا، حالانکہ صدیقیت ایک مرتبہ ہے، ایک مقام ہے. اور یاد رکھیے گا، قرآن کہتا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. اور ایک بات اور جملہ عرض کروں، ابھی میں جب حدیث پڑھوں گا تبھی عرض کروں گا تاکہ مناسبت مل جائے، سمجھ میں آ جائے. اب چلتے ہیں صدیق پر. صدیق کس کا لقب ہے، کس نے دیا؟ رسول کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت ابو بکر کی بیٹی اور ہم ایمان والوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، ابو جہل اینڈ کمپنی لوگ آنے کے بعد کہنے لگے تمہیں پتا ہے تمہارے نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا؟ انہوں نے کہا میں بیت المقدس گیا، پلٹ کے بھی آ گیا، ایسے کیسے ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا بتاؤ حضور نے ایسا کہا ہے؟ قالوا نعم. انہوں نے کہا ہے؟ آپ نے فرمایا صدقہ. سبحان صدقہ کا مطلب سمجھے؟ سچ کہا ہے. کیا کہا ہے؟ سچ کہا ہے. اب سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے جو جملہ ارشاد فرمایا ان کی بولتی بند ہو گئی. آپ نے فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کیا کہا ذرا دھیان سے سننا. انی لا اصدقہ بابعد من ذلک بخبر السماء غدوۃ وروحا. کہا تم ایک معراج کی بات کرتے ہو، اگر حضور علیہ السلام صبح شام معراج سے بھی زیادہ حیرت والی خبریں لے کر آئیں گے تب بھی ابو بکر بغیر سوچے تصدیق کرتا چلا جائے گا. سبحان اللہ. فرمایا فلذالک سمی ابو بکر الصدیقہ، اسی لیے ابو بکر کا نام صدیق پڑ گئے. ایک دلیل ہو گئی. اور فرمایا اسنادہ جید. وہاں تو ضعیف الاسناد پڑھ رہا تھا. آپ کے نام میں بھی جو ہے نا حق اور باطل کے درمیان وجہ امتیاز پیدا کر صحیح الاسناد کہہ رہا تھا کا اسنادہ جید. اس کی سند مضبوط ہے. اس حدیث کی جو میں نے پڑھ کے بتائی آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ حدیث بڑی مضبوط ہے. اب ایک بات آپ نے سن لی، اب آگے بڑھیے دوسری بات سنتے ہیں. جب میرے نبی معراج سے واپس آ رہے تھے، مقام ذی طویٰ میں پہنچے. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل آئے. حضرت جبریل سے میرے نبی نے فرمایا یا جبریل انا قومی لا یصدقونی. جبریل میری قوم میری بات نہیں مانے گی. میں جا کے کہوں گا
معراج کر کے آیا ہوں، لوگ میری تصدیق نہیں کریں گے۔ تب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین نے عرض کیا آقا یصدقک ابو بکر وہو الصدیق، کوئی تصدیق کرے یا نہ کرے لیکن ابو بکر تمہاری تصدیق کر لیں گے اس لیے کہ وہ صدیق ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت فیضان ابو بکر صدیق، مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ المصباحی، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، نعرے تکبیر، سبحان اللہ۔ اب میں آخر میں جواب دیتے ہوئے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر کے جا رہا ہوں، غور فرمائیے گا۔ آپ جلدی ادھر دیکھیں، دوسری بات اور سنیں۔ ایک دن ایک شخص حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگا اخبرنی عن ابی بکر، ہمیں ابو بکر کے بارے میں بتاؤ علی۔ مولا کائنات سے عرض کیا اے علی، ادھر دیکھو کیا کہا ہے علی، ابو بکر کے بارے میں بتاؤ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتے صحابی مولا کائنات کہنے لگے ذاک امرؤ سماہ اللہ الصدیق علی لسان جبریل وعلی لسان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کی شان بتائیے۔ تب مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ابو بکر یہ وہ انسان ہے جن کا نام اللہ نے صدیق رکھوایا ہے، جبریل کی زبانی اور اپنے محبوب کی زبانی۔ آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں، ایک بزرگ ہے جن کا نام ابو یحییٰ ہے، وہ فرماتے ہیں ذرا غور کرنا، وہ کہتے ہیں کم سمعت علی یقول علی المنبر، میں نے بارہا بہت سی بار علی کو ممبر پر بیٹھ کر یہ کہتے ہوئے سنا ہے ان اللہ تعالی سمى ابا بکر الصدیق علی لسان نبیہ، فرمایا سنو اللہ نے اپنے محبوب کی زبانی ابو بکر کا نام صدیق رکھوا دیا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے، تو کہتا ہے کوئی روایت لے کر کے آؤ، ہم نے امام حاکم کی بھی سنا دی ہے، تو کہتا ہے کوئی روایت لے کر آؤ، مولا کائنات کا اندیا بتا دیا ہے، تو کہتا ہے کوئی روایت لے کر آؤ، ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ مولا کائنات سے حضرت ابو یحییٰ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک بار نہیں کئی بار سنا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں، پھر آپ کہو گے اس حدیث کا جواب کیا ہے، تو پہلی بات تو یہ سنیے کہ وہ حضور کی حدیث نہیں ہے۔ بے شک۔ کون سی والی؟ اب میں پہلے حدیث کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں۔ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال انی عبد اللہ واخو رسولی وانا الصدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کاذب۔ یہ پوری روایت سنو، ترجمہ سنو ذرا۔ اچھا اس کی وہ بھی سند بھی سنا دوں تاکہ اور سمجھ میں آ جائے۔ حدثنا محمد بن اسماعیل الرازی حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ حدثنا العلاء بن الصالح حدثنا عن عباد بن عبد اللہ، بیچ میں ایک راوی رہ گیا، ان منحل ایک راوی ہو رہا، حدثنا ان منحل عن عباد بن عبد اللہ قال قال علی رضی اللہ تعالی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی مولا کائنات کے لیے پہلی بات تو میں نے بتا دی یہ حضور کی حدیث، اونچا بولو حضور کی حدیث۔ کیوں؟ دراصل اس میں دو راوی ہیں، ایک کا نام ہے عبید اللہ ابن موسیٰ۔ کیا نام ہے؟ عبید اللہ۔ بولو بولو، عبداللہ نہیں، جلدی بولے، یاد تو ہو جائے کم سے کم۔ کا نام ہے عبید اللہ۔ جب کوئی یہ حدیث پیش کرے، میں یہ چاہتا ہوں کہ حسن پور میں اس طرح سمجھا کے چلا جاؤ، کل کو یہ لوگ جواب دینے نہ آئے، تمہیں کہتے ہو ذرا ہم بتا رہے ہیں تجھے اس حدیث کو جو تو نے پڑھ کے حدیث کا نام لیا، اس میں نام ہے عبید اللہ۔ کیا نام ہے؟ یہ عبید اللہ کے بارے میں
इमाम हाफिज ज़हबी ने मीज़ानुल एतदाल नामी एक किताब में, यानी जहां यह पहचाना जाता है कौन सही है कौन गलत है, कौन सही है कौन गलत है, इसमें एक किताब लिखी गई है जिसको हमारी अरबी जबान में हदीस की जबान में कुछ और बोलते हैं, लेकिन आप बच जाइएगा अस्मा और रिजाल वगैरह, नक़्दे जरो तादील वगैरह वो सब नहीं। आप इतना समझिए कि उसमें यह पहचाना जाता है कौन रिवायत करने वाला सही है कौन गलत है, जांच पड़ताल होती है। उसके बारे में हमारे मुहद्दिसीन ने किताब लिखी। उनमें एक बहुत बड़े मुहद्दिस हाफिज इमाम ज़हबी हैं, जिनको सारे मकतबे फिक्र के लोग वहाबी भी मानते हैं, शिया भी मानते हैं, सुन्नी भी मानते हैं। उन्होंने कहा उबैदुल्ला बिदाती था और शिया था। ऊंचा बोलो, बिदाती था और शिया था। जल्दी बोलो, कौन था उबैदुल्ला? बिदाती भी था। और अब बताओ, बिदातियों की हदीस तुम मानोगे? नहीं। शियों की? अरे भाई, जब हदीस बयान करने वाला ही खुद मोतबर नहीं है तो उसकी बात कहां मोतबर होगी? एक शख्स और है, इबाद इब्ने अब्दुल्ला, जिसने हजरत अली से डायरेक्ट रिवायत किया, जो हजरत अली की तरफ निस्बत करके बोलता है। इसके बारे में इमाम ज़हबी ने, इमाम अहमद इब्ने हंबल ने बड़े प्यारे अंदाज में एक जुमला इरशाद फरमाया। कहा, इस हदीस को इमाम ज़हबी ने जिक्र करके कहा, ये जो हदीस मौलाए कायनात की तरफ निस्बत कर रहा है कि हजरत अली ने कहा कि मैं सिद्दीक़ अकबर हूं, फरमाया ये झूठ बोल रहा है। अब ये बताइए कि राफजियों की, शियों की किताबों से उठाकर झूठी गढ़ी हुई शियों की हदीसों को पढ़ के फख्र के साथ कहता है कोई मुल्ला हो तो बताए। हमने कहा सामने बैठ, मुल्ला तुझे ये भी बताएगा तू लाया कहां से है। अबे हम गंदे पानी को नहीं पीते। सरकार इमाम हजरत मोहम्मद इब्ने सिरीन ने कहा था, क्या कहा था? इन्ना हाज़िल इल्म दीनुन फंजुरू अम्मन ताखुज़ूना दीनकुम। फरमाया था ये दीन का इल्म है, ले किससे रहे हो इसके बारे में सोच लिया करो। हमारे यहाँ बरेलवियों में ये नहीं चलता है कि कोई दाढ़ी कटा हुआ आदमी आके तकरीर करे और हम उसकी बात पर आंखें बंद करके तस्लीम कर ले। क्यों नहीं करते? इसलिए कि कुरान मना कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। कुरान कहता है अगर कोई दाढ़ी मुंडा, फासिक, फाजिर, खुलकर गुनाह करने वाला तुम्हारे पास कोई बात और खबर लेके आए तो आमल्ला सद्दकना मत कहना, आंखें बंद करके मानना नहीं, छानबीन करना। इसलिए हमारे उलमा ने छानबीन करी। तो हदीस किसकी है ये? बोलो किसने गढ़ी है? दो शियों ने। जल्दी बोलो, दो। एक का नाम उबैदुल्ला, एक का नाम इबाद। जल्दी बोलो क्या नाम है? उबैदुल्ला और इबाद। अच्छा, एक चीज और, अगर इस हदीस को सही मान भी लिया जाए तो हदीस में ही जवाब है। हदीस का तर्जमा कर रहा हूं पहले। हजरत मौलाए कायनात की तरफ निस्बत करके ये कहा गया कि हजरत अली ने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूं और मैं हुजूर का भाई हूं और मैं ही सिद्दीक़ अकबर हूं। ला यक़ूलुहा बादी इल्ला काज़िब। मेरे बाद खुद को सिद्दीक़ अकबर कहने वाला झूठा होगा। हाँ, समझ गया ना? अब ये बात मेरी नहीं, ये बात आपकी, आप मुझसे पहले समझ गए। माशाअल्लाह, बहुत ही उम्दा। अल्लाह सलामत रखे मुफ्ती शहजाद आलम मिसवाही साहब को, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हज़रत ने रिप्लाई किया है। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।